بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 19 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بلی کے جوتے اور اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے، ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الوضوء من سور الحرۃ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ذات یوم فجاءت الحرۃ فشربت من الاناء فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ ورش ما بقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آئی اور اس نے برتن سے پانی پیا، یا وہ برتن سے پانی پینے لگی۔ فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وضو مکمل فرمایا، ورش ما بقی، اور باقی پانی جو تھا اس برتن میں اس کو بہا دیا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کے اندر بلی کے جوتے سے جو ہے وہ وضو بنانے کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے اپنا وضو مکمل کیا جس پانی کو بلی نے منہ لگایا تھا، اس کو جھوٹا کیا تھا، اسی برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضو اپنا مکمل فرمایا۔ تو اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا بلی کا جوتا پاک ہے یا ناپاک۔ طرفین جو ہے امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ کراہت کے ساتھ پاک ہے۔ کراہت سے مراد کراہت تنزیہی ہے، مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی دوسرا پانی میسر ہے تو آپ دوسرے پانی کا استعمال کریں وضو کرنے کے لیے۔ اگر دوسرا پانی آپ کو میسر نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، صرف یہی پانی ہے جس کو بلی نے منہ لگایا ہے، تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ وضو اپنا کر سکتے ہیں۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ بلی کا جوتا بلا کراہت پاک ہے، طاہر ہے، آپ اس سے وضو دوسرے پانی کی موجودگی میں بھی آپ اسی سے وضو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ طرفین کی جو دلیل ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بلی کسی برتن میں جو ہے وہ منہ ڈال دے تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا۔ تو یہ جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلی کا جوتا جو ہے وہ پاک نہیں ہے، لیکن چونکہ بلی جو ہے وہ بہت زیادہ گھروں میں آتی جاتی ہے تو اس لیے اس کے جوتے کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر اس کو ناپاک قرار دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کو پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوگا یہ، کیونکہ بلی تو عام طور پہ گھروں میں پائی جاتی ہے، ایسا جانور ہے جو انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اور جو ہے وہ ہر وقت گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے اس کا۔ تو اگر اس کے جوتے کو ناپاک قرار دیں تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ پریشانی اور تکلیف کا باعث بنے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراہت اس کے اندر بہرحال موجود ہے، اس وجہ سے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، ناپاک قرار نہیں دیا۔ جبکہ جمہور کی دلیل یعنی ائمہ ثلاثہ اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ یہی حدیث باب ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے اپنا وضو مکمل فرمایا اور باقی پانی کو بہا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو جو ہے وہ بلی کے بچے ہوئے پانی سے، بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلا باب ہے بیان البول قائما وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول علی سباطۃ قوم قائما۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر، سباطۃ قوم، قوم کے لوگوں کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث میں جو ابھی آپ کے سامنے گزری ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر، یعنی جو گندگی کا ڈھیر تھا، کچرے کا کوڑا دان تھا جو، وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔
جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو وہ کہتی ہیں کہ نہ تم اس کی تصدیق کرو اور نہ ہی اس کی تکذیب کرو، تو لہٰذا بظاہر یہ تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو آپ اس کی نہ تصدیق کریں اور نہ ہی اس کی تکذیب کریں، تو وہ عمومی حالت تھی، عمومی حالت کو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا۔ جبکہ یہ جو روایت ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا دان پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ ایک جزئی واقعہ ہے، تو لہٰذا اس کے اندر اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جو حکم ہے اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے تلویث کا اندیشہ نہ ہو تو جو ہے وہ جائز ہوگا، اگر تلویث کا اندیشہ ہو تو ناجائز ہوگا، یعنی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹے وغیرہ اگر آپ کے کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ناجائز ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پیشاب جو ہے وہ جذب ہو رہا ہے، واپس چھینٹے جو ہے وہ کپڑوں پر نہیں پڑ رہے، تو پھر جائز ہو جائے گا۔ جبکہ جمہور کا مسلک یہ ہے، احناف بھی اس میں شامل ہیں، کہ بلا عذر جو ہے وہ مکروہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اور اگر عذر ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل مبارک کا جو تذکرہ ہے حدیث کے اندر کہ حضرت حذیفہ نے آپ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ بیٹھنے کی وجہ سے تلویث کا اندیشہ تھا، کیونکہ کوڑا دان تھا، گندگی کی جگہ تھی، کچرے کی جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر پیشاب کرتے تو اس سے تلویث کا اندیشہ تھا، کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تکلیف تھی، جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو لہٰذا یہ 2 وجوہات ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے فرمایا کہ جو ہے وہ حکما اور اطباء نے اس کو مفید قرار دیے کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ کبھی کبھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ حکما اور اطباء نے مفید لکھا ہے، تو اس وجہ سے یہ بات عرب میں مشہور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی عمل فرمایا، تو یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب جو ہے وہ کیا، کیونکہ جو ہے وہ اس بات کا پتہ چل جائے امت کو کہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا جائز ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بیان جواز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ نمبر 5، پانچویں وجہ یہ تھی کہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، کہ تقاضا جو ہے وہ اتنا شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہی پیشاب فرما دیا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ جو جمہور کا مسلک ہے کہ عذر ہو تو پھر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، جائز ہے عذر کی صورت میں۔ اگر عذر نہیں ہے تو پھر آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فعل مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی فقہا نے یہ وجوہات تقریباً 5 وجوہات بیان کی ہیں، کہ ایک تو وہاں تلویث کا اندیشہ تھا، شاید اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یا پھر آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی اس وجہ سے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کھڑے ہو کر بھی کرنا چاہیے، اطباء اور حکما نے اس کو جو ہے وہ مفید لکھا ہے، اور عرب میں اس بات کا شہرہ تھا، یہ بات مشہور تھی، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ نمبر 4، بیان جواز کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس طرح نمبر 5 یہ کہ تقاضا اتنا زیادہ تھا، شدید تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہی پیشاب فرما دیا۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بلی کے جوتے اور اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جو مسئلہ ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، بلی کا جو جوتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں فقہا کا جو ہے وہ کیا اختلاف ہے، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے اختصار کے ساتھ۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی دو وجوہات بیان کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔